अस्सलाम अलैकुम। लो जी, बड़ी खबर के से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान में 5,000 का नोट, 1,000 का नोट, 500 का नोट तब्दील होने का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है सर जी। ये आपको पता है इंडिया में भी ऐसा हुआ था तो लंबी लाइनें लग गई थी, लोग लाइनों में खड़े खड़े मर रहे थे। और यहाँ भी ये एक तरीका है कि जनाब माफिया को आपने काबू करना है ना, तो हर 10 साल के बाद नोट तब्दील किए जाएं। ये यहाँ पे तब्दीली होती है। अब जिन लोगों ने नोट बोरियों में डाल के घरों में रखे हुए थे, अपने गड्ढे खोद के पेटियों में रखे हुए थे, घरों में छुपाए हुए थे, बैंकों में नहीं थे, एफबीआर से बचे हुए थे, उन्हें दी सर जी शामत आ गई है। उनकी शामत आ गई है। अब उनको नोट निकालना पड़ेंगे वरना वो बेकार हो जाएंगे। आपको पता है जब एक दफ़ा पहले भी हमारे नोट बदले तो हमारे पास कितने केस आए कि वकील साहब हमारे पास 10 करोड़ पड़ा है, ये किसी तरीके से तब्दील करवा दें तो आपको इतने पैसे देंगे, तो ये करेंगे। ऐसे वकीलों को फ़ोन आए बड़े, लेकिन वो बहरहाल वो तो कोई कामयाब कोई भी नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी वो बात है कि नोटों की तब्दीली का ऐलान किया गया है। तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये खुश आइंद है, ठीक है। और हुकूमत अब नए नोट ऐसे लाना चाह रही है जो डिजिटल करेंसी के मुताबिक हो, जैसे पाउंड है, स्टर्लिंग पाउंड है, जैसे डॉलर है, यूरो है, वो इस तरह के हो सुच्चे सुच्चे नोट नहीं होते, वो वाले निकालना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इससे देखें आगे क्या असरात पड़ते हैं। जो काला धन होता है ना, वो सर जी नकदो नकद चलता है, बैंकों के ज़रिए नहीं होता। बैंकों के ज़रिए तो हम जैसे गरीब लोग कर रहे होते हैं कि जनाब 10,000 दे दो, बैंक पा दो तो बैंक चो ले जाओ। वो तो 10-10 करोड़ की बोरियां होती हैं। बहरहाल ये वो ख़त्म करने लगे हैं जनाब। ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको हमने कहा जी इससे आगाज़ करते हैं। तो जनाब अली अगली खबर भी सुनो। अगली सर जी खबर ये है कि पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों पे अमेरिका ने वीज़ों की पाबंदी लगा दी। लेकिन देख लें इंडिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगी, ये ज़हन में रख लें। इंडिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगी और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग गई है। अमेरिका ने ऐलान किया है 75 मुल्क सर जी आधी दुनिया के ऊपर ही पाबंदी लगा दी है। पागलों वाला अमल है, वैसे पागलों वाला। 75 मुल्क सर, 75 रुपये नहीं, 75 मुल्कों पे पाबंदी लगा दी है। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और उन्होंने कहा है कि ये जो इमिग्रेंट्स वीज़े हैं इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। और ये उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें कुवैत शामिल है, उसमें बड़े बड़े मुल्क हैं सर। 75 मुल्कों में बड़े बड़े मुल्क हैं उसमें। बहरहाल इंडिया नहीं है, ये हम आपको खबर बता दें। हमारी खबर तो यही होती है ना कि इंडिया शामिल है तो पाकिस्तान शामिल नहीं है, यही खबरें होती हैं ना हमारी। तो इंडिया उसमें नहीं है, पाकिस्तान पाबंदी लगने वाले मुल्कों में आ गया है। और अमेरिका ऐसे ही हमारी तारीफ़ें करता रहता था, तो उसने जनाब अमली तौर पे जब आगाज़ किया तो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी। ये बहरहाल इमिग्रेंट्स के वीज़े हैं और ये कह रहे हैं कि ये आर्जी हैं, फिर ये इनमें जो है ना वो इतनी पाबंदी लग नहीं सकती, अमली तौर पे लग नहीं सकती। तो ये दूसरी बड़ी खबर थी जिससे हमने कहा आपको आगाह करें। अगली सर जी खबर, ईरान पे हमले का मुकम्मल तैयारी कर ली गई है ईरान के ऊपर। अच्छा क्या हुआ है जी, वहाँ से अमरीकी सफारत खाना ही ख़त्म कर दिया गया है, अमरीकियों को निकलने का हुक्म दे दिया गया है। बरतानिया ने अपने मुल्कों से वहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया है। इटली, स्पेन, फ्रांस, सारे मुल्कों ने कहा है कि जनाब अली ईरान से निकल जाएं। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ईरान में लोग हैं ना। ईरान तकरीबन बॉर्डर के करीब ही लग जाता है ना, तुर्की और यूरोप के बॉर्डर के करीब ही है ईरान। तो वहाँ से जनाब अली उनको निकलने का हुक्म दे दिया है और ईरान पर हमले की तैयारियाँ मुकम्मल है। अमरीकी बहरी बेड़ा भी वहाँ पहुँच गया है अमेरिका का, और इसके ऊपर भी हो रहा है। और जहाज़ पहले कतर पहुँचा दिए गए थे। ईरान ने भी करारा जवाब दिया है जी। आगे से ईरान ने कहा जी अगर हमला हुआ तो जो जो मुस्लिम ममालिक उसकी इमदाद करेंगे
ان کا اشارہ تھا قطر کی طرف اور سعودی کی طرف. انہوں نے کہا جی ہم ان کے اوپر بھی میزائل پھینکیں گے. اب وہ پریشان ہیں بیچارے کہ ہم کیا کریں. ویسے سر جی انڈیپینڈنٹ ملک ہو نا, کسی کو اپنا اڈا نہ دے, لیکن یہ سر ڈالروں کے چکروں میں بھی اور ویسے بھی روب دبدبے سے بھی امریکہ یہ غنڈہ گردی کرتا ہے. امریکہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. چین نے کسی سے اڈے مانگے ہیں, روس نے کسی سے اڈے مانگے ہیں, اور دنیا میں بڑے ملک ہیں, فرانس, برطانیہ, کسی نے اڈے مانگے ہیں. امریکہ ہی ایسی غنڈہ گردی کرتا ہے نا. اور ساتھ جی ون آرڈر چل رہا ہے نا پوری دنیا میں, ون آرڈر چل رہا ہے ایک امریکہ کا. وینزویلا کے ساتھ کیا ہوا, میاں بیوی سو رہے تھے, ان کو اٹھا لیا گیا, چلو جی تیری حکومت ختم ہو گئی. یہ کوئی بات ہے یار. اب ایران تو آگے سے ریزسٹ کر رہا ہے نا. وینزویلا میں تو انہوں نے اچانک ہی حملہ کیا ہے. اب امریکہ نے تھوڑا سا ایک بیان دیا ہے, پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ ایسے بیان دے کے نا حملہ کیا تھا ایران کے اوپر کہ جناب اب ہمیں امید ہو گئی ہے کہ پھانسیاں نہیں لگیں اور یہ ہے وہ ہے تو ہو سکتا ہے حالات ٹھیک ہو. یہ ایک قسم کا دھوکہ ہوتا ہے. سارا ماحول انہوں نے بنا دیا ہے. یورپ امریکہ کے سارے بندے ایران سے نکل گئے ہیں اور سفارت خانے بند کر رہے ہیں. اور اب جناب علی وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ امریکہ ایران نے بھی تیاری کر لی ہے, حالانکہ اب وہاں پہ مظاہرے ختم ہو گئے ہیں. لیکن امریکہ کہتے ہیں مظاہرے ختم نہ کرو, الٹا اداروں کے اوپر قبضہ کرو. یہ امریکہ نے کہا. سر جی دنیا کا کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ مظاہرے کرو اور اپنے اداروں پہ قبضہ کرو. یہ کوئی دنیا کا ملک نہیں کہہ سکتا. میں کہتا ہوں ہم انڈیا کو نہیں کہہ سکتے. ہماری انڈیا کے ساتھ کتنی دشمنی ہے. ہم انڈیا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام نکلو اور اداروں کے اوپر قبضہ کر لو, فوج کے اوپر حملہ کر دو. نہ انڈیا پاکستان کو یہ کہہ سکتا ہے. یہ بہت بڑی انسٹیگیشن ہوتی ہے. یہ جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے یہ. بہرحال امریکہ تو کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں تم حسن کے مالک ہو, جو کرشمہ ساز ہے کرو, جو بھی ہے وہ ایک شعر سے ایک ایسے ہے کہ وہ ان کو سر جی سارا اختیار حاصل ہے, وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اگلی خبر, شہباز شریف صاحب نے سر جی پھر اعلان کیا ہے, کل کیا تھا کہ ہمارے جہازوں کی بڑی مانگ پڑ گئی ہے JF تھنڈر کی, اور اب ہو رہا ہے کہ جناب علی ہمارا دفاعی سامان اس میں میزائل اور یہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سر یہ تو ویسے خبر ہے نا, لیکن ہم نے یہی کہا ہے کہ جناب پہلے گیس بجلی پانی پورا کرو. کراچی میں پانی نہیں ہے, پنجاب میں گیس نہیں ہے. کل ہمارے وہ دوست ہیں ادھر راولپنڈی میں, انہوں نے کہا جی ہماری بھی اسی طرح بار بار بجلی جا رہی ہے, بار بار گیس جا رہی ہے. ابھی یقین کرو میں نے ناشتہ بنایا, اتنی سی گیس آ رہی تھی, اتنی سی. یہ کیا ہے یار. پہلے ادھر توجہ دو. اب تو فتنے کو بھی آپ نے اندر کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ بھی ہینڈلنگ نہیں آ رہی. نہیں ان کو ہینڈلنگ نہیں آ رہی. شہباز صاحب کو ہینڈلنگ نہیں آ رہی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہینڈل کرے اور PTI کے ساتھ کیا ہینڈل کرے, کیسے ہینڈل کرے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ گیس بجلی پانی جناب علی پہلے پورا کرو پہلے, پھر یہ جہازوں کی نمائش اور یہ وہ ساری چیزیں کرو. اور ایک اور انٹرنیشنل نمائش بھی لگنے والی ہے, اللہ کرے وہاں بھی خیر خیریت ہو. پچھلی دفعہ جو دبئی میں انٹرنیشنل نمائش لگی تھی اس میں انڈیا کا طیارہ گر گیا تھا, آپ کو پتہ ہے نا, وہ کرتب دکھاتے دکھاتے گر گیا تھا. تو وہ بہرحال یہ حادثے تو خیر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں نا, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگلی ساتھی خبر یہ ہے, برف باری اور بارش کا جو ہے نا موسم کے انٹرنیشنل جو میڈیا ہے موسم کا, ویدر فورکاسٹ والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ کل سے 16 تاریخ ہے نا, کل سے بڑا غیر معمولی طور پہ موسم تبدیل ہوگا. یہو جی جیکٹاں جرسیاں کڈ لو تسی. ٹھیک ہے. تو اور برف باری کا امکان ہے. -17 آج گلگت میں بتا رہے ہیں جی, -17. لاہور کا 4-5 چل رہا ہے ٹمپریچر, مائنس نہیں 4-5 سینٹی گریڈ. ٹھیک ہے. تو یہ بارش کا بھی اور موسم برف باری کا بھی یہ ہے. تو یہ ساری جناب علی صورت حال ہے. اور آخر میں آپ کو ہم یہ بتائیں کہ آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ہمارے, وہ اس کا محمود چکزئی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے. عملی طور پہ ہو گیا ہے ویسے,
لیکن نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے اور محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا. اور یہ بات پی ٹی آئی والوں کے لیے باعث شرم ہے. یقین کرو باعث شرم ہے. میں کہتا ہوں سارے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی والے استعفیٰ دے دیں کہ ہم مر گئے ہیں, ہمارے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ عمران نہیں نہ چاہتا کہ پی ٹی آئی کے اندر میں سے کوئی نئی قیادت ابھرے جو میرا متبادل بن جائے. اس لیے شاہ محمود قریشی کو بھی کوئی انہوں نے نہیں عہدہ دینے دیتے اور کوئی ایسی نہیں کرنے دیتے. علی گوہر کے ہوتے ہوئے بتائیں اپوزیشن لیڈر کوئی محمود اچکزئی کا بننا باعث شرمندگی ہے. پی ٹی آئی والوں تمہارے لیے استعفے دو قومی اسمبلی سے, اسی بات پہ استعفے دو. اور سینٹ میں استعفے دو کہ وہاں راجہ ناصر بن رہا ہے, وہاں پہ کتنے علی ظفر جیسے لوگ کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, تو استعفے بنتے ہیں. استعفے اکھا نہ بند کرو کبوتر دی طرح, اپنے قیادت کو بھی سمجھاؤ, وہ آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہمت پیدا کرو. بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, یہی تمہارا بنا ہوا ہے حساب. آپ میں سے کوئی بول ہی نہیں رہا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. بہرحال آپ کے لیے شرمندگی ہے کہ جناب یہ زندگی, شرمندگی, بے بندگی آپ کے لیے شرمندگی ہے کہ آپ کے 70 ایم این اے ہیں اور 1 سیٹ والا بندے کو آپ جناب وہ بنا رہے ہیں. یہ کیا سیاست ہے تیری؟ واہ عمران, کاش تو پہلے کونسلر بنا ہوتا, 10 سال کونسلر رہتا, پھر ایم پی اے بنتا, پھر ایم این اے بنتا, پھر تو اس طرح کی سیاست میں آتا. لیکن تیرا بھی کوئی جواب نہیں. ٹھیک ہے سر, اوکے, اللہ حافظ.